حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا آپ نے؟ اللہ اکبر، آپ کا کنویں میں ڈالا جانا، غلام بن کر بیچا جانا، قید خانے میں ڈالا جانا. یعنی سچ بتاؤں اگر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بیان کرنا شروع کروں اور صرف تفسیر سورہ یوسف ہم پڑھیں، اللہ اکبر، کتنے مد و جزر ہیں، کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. یعنی قرآن نے اس کو احسن القصص کہا گیا. بھائیوں نے مار کر، باندھ کر، لہو لہان کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا نا. یعنی انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو مارنے میں. اور سبحان اللہ، صبر کیا تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. پڑھے تو صحیح کیسا واقعہ ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. قربانی دی ہے انبیاء نے. حضرت یعقوب علیہ السلام، اوئے ہوئے ہوئے، آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے ہیں تو کتنے آنسو بہائے آپ نے، کتنا غم ہوا آپ کو، آپ کی بینائی کا ذوف بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے بیٹے یوسف سے کیوں جدا کیا؟ انہوں نے عرض کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس قول کی وجہ سے جو تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. فرمایا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو. تم نے اس کے بارے میں بھیڑیے کا تو خوف کیا لیکن مجھ سے امید کی طرف توجہ نہ کی. اللہ اکبر. تم نے اس کے بھائیوں کی غفلت کی طرف تو نظر کی لیکن اس کی طرف نظر نہ کی کہ اس کی حفاظت میرے ذمے ہے. کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اسے تمہاری طرف کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے عرض کی نہیں میرے مالک. ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم نے مجھ سے امید رکھتے ہوئے یوں کہا. اللہ اکبر. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. اور اس لیے کہ تم نے یہ بھی کہا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. ترجمہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یعنی اللہ سے امید رکھی تو بیٹا واپس مل گیا. اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہے تو وہ دور کر دیا گیا. اب میں اور آپ غور کریں، یہ اب سب کی تربیت ہے. قرآن یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل میں ہیں رب سے مانگیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، وہ آپ کی مشکل دور فرما دے گا. پرابلم یہی تو ہے ہمارا، ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے. یعنی میں قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اللہ نے فرمایا ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. اچھا آزمائیں گے، پھر وہ لسٹ بھی بتا دی کن چیزوں سے آزمائیں گے. فرمایا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، دشمن کا خوف ہو جائے گا. وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے. پھر فرمایا کہ تمہاری جان سے آزمائیں گے، تمہارے مالوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. ذرا غور کیجئے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال بھی خراب ہو سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، باڈی میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، ثمرات پھل کم ہو جائیں گے. یہی تو ہوتا ہے نا، کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، خوف لگ جاتا ہے، بچوں میں پرابلم آ جاتی ہے. مگر آگے قرآن نے فرمایا کیا؟ ذرا غور کیجئے. امتحان کا بھی بتایا اور اس کا ریوارڈ بھی بتایا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مگر خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. خوشخبری کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکل کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. اگر آپ اس وقت خوشحال ہیں، اگر آپ اس وقت واقعی کسی پرابلم میں نہیں ہیں تو ایسا بہت مشکل ہے کہ زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہے. بی ریڈی فار دیٹ، تیار رہیے. ہاں اللہ والے تیار رہتے تھے، مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے کہ میرا امتحان شروع ہو گیا، میں نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا مژدہ حاصل کرنا ہے، میں نے ان اللہ مع الصابرین کا انعام حاصل کرنا ہے. تو جب صبر کریں گے تو یہ سب کچھ مل جائے گا اور پھر یہ مشکل کے بعد راحت آپ کے لیے منتظر ہوگی. اللہ کرے کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم صبر کرنے والے بن جائیں، ہم قربانی دینے والے بن جائیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہم بھی تو کچھ اپنا وقت قربان کرنے والے بنے.